ڈیزائن میں چلتا ہے نا کہ جمعرات کو بھی بڑھتا ہے، نہ کس کس موقع کیا کیا نہیں بڑھتا ہے، سب لوگ بانٹتے ہیں، وہ سب کھاتے رہیں گے، بولے پڑوسوں کا دل نہیں توڑنا چاہیے، پھر اس کا دل ٹوٹنا ٹوٹے نہ ٹوٹے بات کی چیزیں پہلے دیکھنا بھی نا حلال ہے کہ حرام ہے۔ مسلمانوں کے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 آگے، کتنے آگے بھائی؟ 6۔ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دے، اگر وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اگر وہ دعوت دے تو قبول کرے، تو جو دعوت دے گا سب قبول کر لیں گے۔ ہاں بھائی، آپ پوچھیں امام صاحب سے، امام صاحب فلانے کے گھر سے دعوت آتی ہے لیکن اس کی آمدنی ایسی ہے، کیا ہے؟ آمدنی دیکھنا پڑے گا نا، ہر کسی کا دعوت قبول کر لیں۔ اب کیسے قبول کرنا ہے، کیسے نہیں قبول کرنا ہے، کیسے اس کو رد کرنا ہے کہ سامنے والا مان بھی جائے، ہمارا معاملہ بھی حل ہو جائے، وہ علماء کرام اس کا راستہ بتائیں گے۔ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو کیا کرے؟ عیادت کرے۔ اگر کوئی مسلمان بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جو آدمی اپنے گھر سے چلا ہے، یعنی جس جگہ سے چلا ہے، واپس آنے تک اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہتا ہے۔ جب تک بیمار کی عیادت کرنے والا بیمار کے بعد کھڑا رہتا ہے، اللہ کی رحمت میں گوتا لگاتا ہے۔ تو بیماری کوئی منحوس چیز نہیں ہے۔ ہاں، لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، کہ بندہ اللہ سے جو مقام مانگتا ہے اللہ سے، اے اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما، لیکن اس کے لیے اتنی تیاری کرتا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ایسے حالات ڈالتے ہیں تو اس حالات پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نواز دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یعنی کہ کھانا دسترخوان پہ لگا، اب اچھا نہیں لگے، کھانا اچھا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے تو فلانے کے یہاں بھیج دو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کے لیے کھا لیں گے۔ کیا بھائی نہیں ہو رہا ہے سر؟ زیادہ دن کا رکھا ہوا بقرعید کا فریج میں گوشت جو ہے نا خراب ہو گیا تو اس میں آنے لگا تو نہیں ہو رہا ہے؟ تو کتنے حصے کرنے تھے قربانی کے؟ 3 حصے نا، ایک ہی حصہ تو ہمارا تھا اور ایک حصہ دوست احباب رشتےداروں کا تھا، ایک حصہ کس کا تھا؟ کس کا تھا ماننا؟ ارے غریبوں کا تھا۔ غریب کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اور یہاں پہ مانگنے آئے تھے دروازے پر، گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں، جانے میں لوگ کسی دروازے میں چلے جاتے ہیں، بمبئی میں کون آئے گا مانگنے آپ کے دروازے پر؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم تلاشتے غریبوں کو کہ کون اس لائق ہے، وہاں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس پر جمائیں گے نا تو دیکھیں گے ہمیں اس گوشت کے اندر بھی کیسی برکت ہوگی، اس کھانے میں بھی کیسی برکت ہوگی، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیں گے، پھر دیکھو کیسا اللہ دلوں میں سکون پیدا کرے گا۔ اس کے کہاں اس میں ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرو زکات سے، اور اپنے بیماری کا علاج کرو، بیمار کا علاج کرو صدقہ سے۔ اگر ہمارا بچہ بیمار ہو گیا ہے، ہم بیمار ہیں، تو کوئی معاملہ ہوا ہے تو فوراً پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلا عمل صدقے کا، پہلے سے یہ تو ہونا چاہیے پہلے سے ہی کہ بیماری آنے سے پہلے صدقہ ہونا چاہیے۔ بیماری کیا بلاؤں کو ڈال دیتی ہے نا، تو روزانہ آج سے ہم نیت کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ کریں گے، روزانہ صبح اٹھ کر پہلے صدقہ کریں گے۔ آپ کہیں گے کس کو صدقہ کریں گے؟ تو آپ نے گھر کے اندر بنا لیا ڈبہ، جیسے بچہ گلک میں پیسہ جمع کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا جمع کرتا ہے نا، تو ایسے ہی گلک خرید کے رکھتے ہیں، خرید کے صدقہ، تو روزانہ 10 5 2 جو بھی آپ کے اللہ توفیق دے، جس کی جو حیثیت ہے اس کو ڈالتے رہیں۔ ابھی جب چاہے جس کو چاہے آپ تلاش کرتے ہیں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، گاؤں دیہاتوں میں آپ بھیجتے ہیں اماؤنٹ جمع کر کے، ایک دم آسان ہے، ایک دم آسان ہے، کریں گے تو انشاءاللہ روزانہ صدقے کا مزاج بنائیں۔ اور کہا بلاؤں کو دور کرو دعاؤں سے، بلا مصیبت دور کیسے کریں گے؟ دعاؤں سے، یعنی ہم اللہ کے سامنے ایسا روئیں، ایسا گنگنائیں، ہاں کہ اللہ پاک جو ہے ہماری بلا کو جو ٹال دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو بلائیں مصیبت آسمان سے اتری ہے نا، تم ایسی دعائیں کرو نیچے سے جو بلا مصیبت بڑی اٹھ جاوے، نیچے تک نہ آوے، اس سے پہلے تو دنیا سے چلی جائے۔ ہم مانگے تو صحیح، کہیں تو صحیح، ہم سب کے اوپر پریشانی آتی ہے، اس سے کہتے ہیں ہم سب سے کہتے ہیں، اگر پریشان آدمی سب سے نہیں کہتا ہماری یہ پریشانی بن رہی ہے، رب سے نہیں کہتے، سب سے کہتے ہیں، رب سے نہیں کہتے۔ رب سے کہنے کو دل بھی نہیں چاہتا، موقع ہی نہیں ملتا کہ تھوڑی کا نماز پڑھ کے رب کے سامنے گرا لوں، اللہ سے کہہ دوں اللہ ہماری مسئلے ہیں،
اللہ میرے دوستوں ہر ایک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہے. ہم تھوڑا اللہ کی طرف متوجہ ہو کے تو دیکھیں. اگر ہمیں مال کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم مالداروں کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں. کیا بھائی؟ مالداروں کی طرف کہ کون ہم کو 10,000 دے گا, کون 20,000 دے گا, کون 50,000 دے گا. بجائے ادھر جانے کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ کے سامنے کہہ دیتے ہیں اے اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اس کو حل کرنے والا تو ہے. اللہ مال کا محتاج ہے کیا؟ اللہ مال کا محتاج نہیں ہے. ہم سب ارادہ کریں آج سے جو بھی مسائل آئیں گے, جو بھی مسئلہ آئے گا, سب سے پہلے ہم اپنے بھی بچوں کو متوجہ کریں. کیا کریں بھائی؟ اپنے بچوں کو متوجہ کریں, اپنی اہلیہ کو متوجہ کریں, ان سب کے سامنے اپنے اس مسئلے کو رکھیں. دیکھو یہ اللہ کی طرف سے مسائل آئے ہیں, حل کی ادائی کریں. چلو 2 رکعت ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اور اجتماعی طور پر دعا کریں گھر کے اندر. آپ دیکھ لو کتنا جلد آپ کا مسئلہ حل ہوگا. آپ کر کے مسائل کا حل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر 50,000 کی ضرورت پڑ جاتی ہے, مرد بیچارہ یہاں وہاں بھٹکتا ہے, قرضہ اور لون پتہ نہیں کیا ہے, پریشان ہوتا ہے, گھر والے ایسے سمجھ کی زندگی جی لو, ان کو تو برتنی پڑ, ہم پریشان ہاں باہر نہیں. سب کو لیں گاؤں کے اندر اور اللہ سے کہیں. ایسا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے, جو خالق کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا مخلوق کے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا جائے گا. خالق کے سامنے پھیلائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے مسئلے کا حل کون کرے گا؟ اللہ نہیں کرے گا. اور ہر حال میں اللہ کرے گا. ہر حال میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس پر ایک واقعہ سامنے یاد آیا, میں آپ کو بتا دوں. ایک زمانے کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا, ظالم بادشاہ تھا, مسلمانوں کو سب لگا کر کے ایک طرف سے ختم کرتا تھا. ہر ایک کی نمبر آتی تھی, سب کو کاٹنا اس کا کام تھا. اور یہ کٹواتا تھا وہ خوش ہوتا تھا. ایک بڑے میاں جو اگلی صف میں تھے وہ دیکھا میرا نمبر آنے والا ہے تو پچھلی صف پہ چلے گئے. پھر دوسرے صف والوں کو کاٹنا شروع کیا. پھر اس کو لگا کہ میرا نمبر آئے گا, پھر تیسری صف پہ پیچھے چلا گیا. یعنی سب پیچھے ہوتے چلے گئے. جب ان کا نمبر آیا, جب سب ختم ہو کے ان کا نمبر آ گیا, تو جو بادشاہ کا وقت کا ظالم جو کٹوا رہا تھا, گھوڑے میں بیٹھا ہوا تھا, اس سے پوچھا رک جاؤ, اس کو مت کاٹو. اس سے پوچھا کہ تم کیوں پیچھے ہٹے؟ تو کہا کہ ہم تو پہلے سب سے دوسرے میں اس لیے آئے کہ ہم یہ سوچے کہ اب ہم بچ جائیں گے. پھر بولے اب ہم بچ جائیں گے. تو اس کے اندر تکبر آیا کہ تو کیسے سوچ لیا کہ میرے ہاتھوں سے تو بچ جائے گا؟ بولے اللہ سیکنڈوں میں, پل بھر میں حالات کو بدلنے والا ہے. اللہ کا نام جب اس نے لیا ان اللہ والوں نے, اللہ کے نیک بندوں نے, تو اس کو مذاق یعنی ہنسی آئی. اس کے ہاتھ میں نیمبو تھا, وہ اچھالا اوپر, اور پھر نیمبو کو پکڑنے کے لیے جیسے لپکا, گھوڑا بکتا, اور پھر گھوڑا بھاگتا رہا, دوڑتا رہا, اور گرا, اور اس کا پاؤں اسی کی رکاب میں پھنسا رہ گیا, اور ٹکر کھا کے اس کا بھیجا باہر ہو گیا. بات سمجھ آئی؟ تو اللہ کو بھروسہ کرنے والے کے لیے اللہ ایسے حالات بدلتے ہیں. یعنی آپ سوچو تو صحیح, اللہ نے کیسے حالات بدل دیا. ایسے ہی دوستوں اللہ پاک حالات بدلنے پہ آ جائیں. ہاں ہم گناہگار ہیں, ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہم لوگ بارہ سنتے ہیں. تو بارش نہیں ہو رہی, موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر نکلے میدان میں. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے بات کر رہے ہیں. تو ان کو کیا جواب ملا کہ تمہارے بیچ میں میرا نافرمان ہے, جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش ہوگا نہیں. اعلان کر رہے ہیں, کوئی نہیں نکلے وہاں سے, اور تھوڑی دیر بعد بارش ہوگی. ابھی تو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی, اور کوئی نکلا بھی نہیں بارش بھی ہوگی. پھر اللہ سے پوچھ رہے ہیں. اللہ نے کہا پہلے وہ میرا نافرمان تھا, میرا دشمن تھا, اب وہ میرا دوست ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس بندے نے کیا کیا, دل میں ندامت کی اور اللہ سے دعا کیا, اللہ سے معافی مانگا, اور اللہ نے, اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. ہم تو معافی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ سے. اللہ جو بھی ہوا ہے اب تک جو ہوا اللہ معاف کر دے. آئندہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم سب اپنے آپ کو بدلیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرشتہ بن جائے, اس سے پہلے ہم کو فرشتہ بننا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ماں باپ کی ادب کرنے والا بن جائے, ہماری ادب کرے, اس سے پہلے ہم کو اپنے ماں باپ کی ادب کرنا پڑے گا. یہ بچہ جو ہے نا تقریر نہیں سمجھتا, بچہ عملی زندگی دیکھتا ہے کہ ابو اٹھتے موبائل کو کیسے نیچے اوپر کرتے ہیں, ہمیں چھوٹے چھوٹے کام میں لگایا کیسے کرتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا. آپ ایمانداری سے بتاؤ, 2 سال کا بچہ کسی موبائل پہ جا کر, موبائل کی دکان پہ جا کر موبائل خرید کر لاتا ہے, یا کوئی 5 سال کا بچہ خرید کر لاتا ہے, یا کوئی 10 سال کا بچہ خرید کر لاتا ہے. ہر ماں باپ کی شکایت کہ بچہ بگڑ گیا, تو خرید کے لایا تھا کون؟ لایا تھا کون بتاؤ؟ لایا ہم ہی,
دین ہمیں جب بگڑ گیا کہ تو بچہ بگڑ گیا، ماحول بگڑ گیا، تو بگاڑا کس نے؟ ہم نہیں تو بگاڑا ہے نا. اس لیے ہم تو ارادہ کریں آج سے انشاءاللہ ہم سب قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھروں کے اندر کریں گے، قرآن کا حلقہ لگائیں گے، ذکر کا حلقہ لگائیں گے، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں گے، بچوں کو لے کر بیٹھیں گے. ورنہ ماں الگ لے کر بیٹھی ہوئی، بیٹا الگ لے کر بیٹھا ہوا، باپ الگ بیٹھا ہوا، سب الگ الگ لے کے بیٹھے ہو. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میرے گھر میں چھوٹا سا موبائل ہے، ایک ہی موبائل ہے. وہ تعجب کرنے کیسے آپ کے گھر چل رہا ہے؟ بولے ہمارے گھر میں تو ہر ایک ہاتھ میں. ایک صاحب کا بچہ موبائل لیا ہوا، میں نے کیوں اس کو موبائل لیا؟ ارے وہ مفتی صاحب نے مسئلہ کیا، پوچھا تھا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے خرید کے دے دینا چاہیے. اچھا بولے اب بولا بچے کو دیتے ہی نہیں وہاں پہ. اب کتنے موبائل دے دیں بتاؤ نا. بات سمجھ گئی کہ یار ہم ہی رہے اور کہہ رہے بچہ بھی کر رہا. پہلے ہم صحیح ہو جائیں انشاءاللہ سب بچے بھی صحیح ہو جائیں گے. اللہ تبارک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسری بات یہ تھی میرے دوستوں کہ آخرت کے مقابلے دنیا اور آخرت دونوں کا ٹکراؤ ہے. توحید رسالت آخرت بتایا نا آپ کو پہلے. تو دنیا کے جو ہے ٹکرائے گا آخرت سے. اگر جہاں آپ کو دنیا کا نفع نظر آ رہا ہے، آخرت کا نقصان نظر آ رہا ہے، تو ہم دنیا کو سائڈ کریں گے، اس دنیا کے نقصان کو برداشت کریں گے، لیکن آخرت کو اپنے ہاتھ سے ضائع ہونے نہیں دیں گے. ہاں بہت سارے معاملات آپس میں ایسے ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے بٹوارے کے اندر بھی ہوتا ہے، زمین کی تقسیمات کے اندر بھی ہوتا ہے ایسا. ہاں بہت ایسا ہوتا ہے، لیکن حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا اگر چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ آپس میں اتفاق اتحاد مانگے رہے گا. ورنہ ہم کسی کا دیں گے نہیں، اپنا چھوڑیں گے نہیں. سارے جھگڑے اسی بات کے، ہم تمہارا دیں گے نہیں، اپنا چھوڑیں گے نہیں. نہیں اور دوستوں ہم اپنا معاف کرتے ہیں، دوسرے کا جو ہے جان جان کر ادا کرنے والے بن جائیں. وراثت کے اندر بھی جو بھائی بہنوں کا حق ہے ہم علماء کرام سے پوچھ کر ادا کرنے والے بن جائیں. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.